جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پیپر بی گرامر اینڈ کمپوزیشن کا نیکسٹ کوشچن کا نیم ہے ٹرانسلیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹرانسلیشن میں ہمیں ایک اردو پیسج گیون ہوگا اینڈ وی ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ پیسج فرام اردو ٹو انگلش۔ تو ٹاپک کے سٹارٹ میں آپ کو کچھ ٹپس پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ کیسے آپ کو کوئی بھی اردو پیسج آئے گا اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے یہ کمپلسری کوشچن ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ٹپس۔ ٹپ نمبر 1، انسین اردو پیسج۔ آپ نے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ایگزام میں آپ کو جو اردو پیسج آئے گا ٹرانسلیشن کے لیے وہ انسین ہوگا۔ پیپر سیٹر وہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے، ہاں مگر وہ ہوگا سیکنڈ ایئر کے لیول کا۔ دوسرے نمبر پر آپ کو وہ پیسج ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو ٹو انگلش، اردو سے انگریزی میں، جبکہ فرسٹ ایئر کی انگلش میں آپ انگلش ٹو اردو پیسج ٹرانسلیٹ کرتے رہے اور وہ ٹیکسٹ بک کا تھا۔ یہ پیسج ٹیکسٹ بک کا نہیں ہوگا، کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 3، جو پیسج آپ کو دیا جائے اسے پڑھیے، پڑھ کر یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ٹینس، آپ کو درست طور پر پہچاننا اور پتہ چلوانا ہے کہ دراصل یہ پیراگراف کل ملا کر کس ٹینس کا ہے، پریزنٹ کا ہے، پاسٹ کا ہے، فیوچر کا ہے۔ یہاں پر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ ایئر لیول پر زیادہ تر پیسیجز ہمیں پریزنٹ یا پاسٹ ٹینس کے آتے ہیں، اور اس میں بھی سمپل پریزنٹ یا سمپل پاسٹ کے پیسیجز زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی شرط یا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹینس کے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے اپلائی کریکٹ رولز۔ جس ٹینس کا سنٹینس یا پیراگراف ہے اس ٹینس کے رولز آپ اپلائی کر دیں درست طور پر۔ اب آپ کو ٹینسز زبانی یاد ہوں گے along with رولز اینڈ یوزز، تو ہی آپ ان کو درست طور پر اپلائی کر سکیں گے۔ اچھا جی، جو آپ نے اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کرنی ہے وہ سنٹینس ٹو سنٹینس ٹرانسلیشن ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں با محاورہ اردو سلیس۔ جو ترجمہ ہے نا، آپ نے اسے ایز اٹ از انگلش میں کرنا ہے، با محاورہ ترجمہ کرنا ہے، نوٹ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ نہیں کرنا۔ پورے سنٹینس کو اکٹھا آپ نے کنسیڈر کرتے ہوئے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، نہ کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اچھا جی، اردو ٹو انگلش پیسج میں اس کو کنورٹ کرتے ہوئے پنکچویشن کا، جو کہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے، خاص خیال رکھنا ہے۔ سنٹینس کے لاسٹ پہ جہاں پہ فل سٹاپ آئے، کوشچن مارک آئے، ایکسکلیمیشن مارک آئے، یا دیگر پنکچویشن سمبلز ہیں جو آپ فرسٹ ایئر میں پڑھ بھی آئے ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے ایز اٹ از پراپرلی ان کی ڈیو پلیسز پر لگانا ہے۔ لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ پوائنٹ، سنٹینس اسٹرکچر کا خاص خیال رکھنا ہے جب اردو ٹو انگلش آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اردو کا سنٹینس اسٹرکچر ہے ایس پلس او پلس وی، سبجیکٹ پلس آبجیکٹ پلس ورب، مگر جب آپ انگلش میں آتے ہیں تو انگلش کا سنٹینس اسٹرکچر ہے ایس وی او۔ سنٹینس میں پہلے سبجیکٹ آئے گا، پھر ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیے گا۔ باقی آپ جو کریکشنز کا کوشچن کریں گے وہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا آپ کے لیے ٹرانسلیشن میں۔ آپ جو ایڈیمز کریں گے وہ ٹرانسلیشن میں بہت ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ بعض اوقات ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن آ جاتی ہے۔ اسی طرح پریپوزیشنز کا درست استعمال جو آپ سیکنڈ ایئر میں سیکھ چکے ہوں گے وہ بھی ٹرانسلیشن میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ تو یہاں پر ٹرانسلیشن کا ٹاپک سمجھانے کے اعتبار سے along with ٹپس یہ سیکشن کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کی آسانی کے لیے میں کچھ پیراگراف کروا رہا ہوں ود ایکسپلینیشن، غور سے سنیے اور سمجھیے گا تاکہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے آپ کو دقت پیش نہ آئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ ٹرانسلیشن میں بے حد مارجن ہوتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سنٹینس کو ایک ہی طرح سے ٹرانسلیٹ کریں، وہ ریلیونٹلی کئی مختلف طریقوں سے بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے، مگر سینس آف دی سنٹینس شوڈ ریمین سیم۔ آپ کی جو سنٹینس کی سینس ہے وہ سیم رہنی چاہیے۔
تو آپ اسی جملے کو کئی مختلف طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں, وہ سارے درست بھی ہو سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف نمبر 1. اردو بھی گیون ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کی آسانی کے لیے. جب تک انسان تندرست رہتا ہے اس نعمت کی قدر تندرستی بڑی نعمت ہے نہیں کرتا ہے. فرسٹ لائن کی انگلش ٹرانسلیشن آپ سب کے لیے ایکسپلین کر رہا ہوں. ہیلتھ از اے گریٹ بلیسنگ, صحت بہت بڑی نعمت ہے. بٹ مین ڈز ناٹ ویلیو اٹ, مگر انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا. ایز لانگ ایز ہی از ہیلدی, ٹھیک ہے جی, ایز کے بعد ہی لگا لیجئے گا, جب تک وہ صحت مند یا تندرست ہوتا ہے. تو بلیسنگ اس نے ورڈ یوز کیا نعمت کے لیے. تو یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ٹرانسلیشن کے لیے آپ کے پاس ووکیبلری موجود ہونا لازم ہے. جتنے بھی ورڈز ہیں اردو کے آپ کو ان کی انگلش معلوم ہو, پھر ہی آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ فارمز آف ورب بھی آپ کو آتی ہوں, وہ 12 ٹینسز کا حصہ ہے. لیکن آدمی اس کی قدر نہیں کرتا یا اس کو اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی جب تک کوئی معمولی بیماری اسے نہ ہو جائے. معمولی کے لیے جی ورڈ مائنر بھی ہے, آرڈینری بھی ہے, ٹھیک ہے جی. وین ہی کیچز اے مائنر ڈیزیز, جب انسان کو کوئی معمولی بیماری لگ جاتی ہے, ہی ریئلائزز اٹس ورتھ, تب ہی وہ انسان صحت کی اہمیت کو جانتا ہے. ورتھ اہمیت, اس کی جگہ سگنیفیکینس بھی یوز ہو سکتا ہے, امپورٹینس بھی. ریئلائزز کی جگہ انڈرسٹینڈس بھی یوز ہو سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ پیورلی پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ پریزنٹ ٹینس کا پیسیج ہے. ابھی تک ہم نے جتنے سینٹینسز سولو کیے ہیں. تو نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں جی. اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم اثر قبول کرتا ہے. if اگر سے سٹارٹ کیا اس نے, there is a pain in any part of the body, the whole body feels its presence. presence کا مطلب ہے موجودگی. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ پین کے لیے. کہتا ہے تندرستی ہو تو کھانے پینے, چلنے پھرنے اور کام کرنے میں جی لگتا ہے. اگر صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. بالکل ٹھیک بات ہے. if دوبارہ اس نے اگر سے یوز کیا ہے. a man is healthy, he enjoys eating, drinking, walking and working. اب اس سنٹینس میں دیکھیں پنکچویشن کا ایک رول اپلائی ہوا ہے جو آپ الحمدللہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں کہ سیم پارٹس آف سپیچ کو وہ کوما کی مدد سے الگ ظاہر کر رہا ہے, سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ کے درمیان اینڈ لگا رہا ہے. اچھا جی, نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں جی. صحت خراب ہو جائے تو کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. انگلش ٹرانسلیشن پلیز. if health is broken, everything becomes tasteless. tasteless کا مطلب ہے بے مزہ, ٹھیک ہے. تو ہر چیز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے, کرکرا ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے جی. وہ لوگ جو اکثر بیمار رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, زندگی خود ان کے اور ان کے دوسرے متعلقین جن کا ان سے تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. متعلقین کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. the people, وہ لوگ who are often ill, جو اکثر بیمار رہتے ہیں. their life, ان کی زندگی become troublesome تکلیف دہ کے لیے استعمال ہوا ہے. for themselves, ان کے لیے بھی, and for their relatives, اور ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی. تو متعلقین اردو میں ایک مشکل لفظ تھا. اچھا یہ آپ کو بتاتا چلوں, اردو میں کوئی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے, آپ اردو میں ہی اس کا مترادف تلاش کر لیتے ہیں, اس کی انگریزی لکھ لیتے ہیں, تو ایز پر سینس وہ بھی کریکٹ کنسیڈر ہوگا. اس قدر زیادہ مارجن ٹرانسلیشن میں موجود ہے. بٹ یہ سیکنڈ ایئر کی ٹرانسلیشن ہے, اس کے اندر بالکل بھی رٹا مت لگائیں کیونکہ شورٹی نہیں ہے. ہم جو پریکٹس پیسیجز کر رہے ہیں ان میں سے ہمیں کوئی پیپر میں آنا ہے کہ نہیں. یہ تمام پیسیجز صرف ہماری ایکسیلنٹ پریکٹس کے پرپس کے لیے. نیکسٹ بڑھتے ہیں پیراگراف نمبر 2 کی طرف. جی پیراگراف 2 ہے. رشوت ستانی اور بد عنوانی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے.
डियर स्टूडेंट्स, रिश्वत सतानी का मतलब है रिश्वत खोरी, रिश्वत लेना। बदउनवानी को अंग्रेजी में करप्शन कहते हैं, रिश्वत सतानी को ब्राइबरी कहते हैं। देखिए मेरी बात सुने, जितने वर्ड्स आपको मिलते जा रहे हैं इनको लर्न करके अपनी वोकैबुलरी में शामिल करते जाएं। इसी तरह ट्रांसलेशन में वोकैबुलरी का मसला हल होता है। ब्राइबरी एंड करप्शन हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, मुआशरा सोसाइटी। इनका ताल्लुक हिस्से से नहीं है, ठीक है जी। इनका ताल्लुक मुआशरे के किसी खास हिस्से से नहीं है। दीज थिंग्स आर नॉट रिलेटेड टू, प्रेपोजिशन है रिलेटेड टू, अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ सिंगल डिपार्टमेंट और ए सोसाइटी। तो कहते हैं दीज थिंग्स, ये चीज़ें आर नॉट रिलेटेड, इनका ताल्लुक नहीं है टू अ स्पेसिफिक पार्ट, एक ख़ास हिस्से से, ऑफ अ सिंगल डिपार्टमेंट, किसी भी महकमे के और अ सोसाइटी या मुआशरे के। ठीक हो गया जी। कहते हैं बल्कि ये तो हर एक इदारे या सोसाइटी के मखसूस किसी दरमियाने तबके से इसका ताल्लुक है। इट सीम्स टू बी अ नेसेसरी कंपोनेंट, कंपोनेंट हिस्से के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसको बोलते हैं वैरायटी इन वोकैबुलरी। ऊपर उसने पार्ट यूज किया, नीचे कंपोनेंट, कंपोनेंट को जुज़्व बोलते हैं। इट सीम्स टू बी अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन का मतलब है जी इदारा, ठीक है जी, डिपार्टमेंट, महकमा। जिंदगी अब बिल्कुल भी आसान नहीं रही, लाइफ इज नो मोर क्वाइट सिंपल, ठीक है जी, सादा नहीं रही, आसान नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें क्या बताता है जनाब कि दरमियाने तबके के लोग अपना रास्ता भूल चुके हैं अपने अमीर लोगों की पैरवी करते हुए। द मिडल क्लास हैज लॉस्ट इट्स वे, दरमियाना तबका अपना रास्ता खो बैठा है इन ऑर्डर टू फॉलो रिच पीपल, अमीर लोगों की पैरवी करने में, ठीक है जी। हम अपना बेबहा वक्त ज़ाया करते हैं जिंदगी की आसाइशों के हसूल में। वी लूज, हम ज़ाया करते हैं लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त, इन गेटिंग द लग्जरीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की आसाइशों के हसूल में। अब आसाइशों के लिए वर्ड लग्जरीज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। दूसरों को नीचा दिखाने और रातों रात अमीर बनना बहुत से वक्त सर्व कर देते हैं हम, और ये चीज़ें हमें बदउनवानी की तरफ धकेल रही हैं, ठीक है जी। कहता है द रेस दौड़ टू डिफीट अदर, अदर की जगह अदर्स कर लीजिएगा, दूसरों को, एंड टू बिकम रिच, और अमीर बनना, इन पुशिंग इज पुशिंग द सोसाइटी, मुआशरे को धकेल रहा है टूवर्ड्स ब्राइबरी, रिश्वत सताने की तरफ, एंड और करप्शन, और करप्शन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसेज 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इन पैसेजेस की प्रैक्टिस करवाने का मकसद मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पता चल जाए, साथ में आप वोकैबुलरी का इस्तेमाल सीखें और जुमले की दुरुस्त कंस्ट्रक्शन सीख लें उन टिप्स की रोशनी में जो मैं स्टार्टिंग में आपसे 1 बाय 1 डिस्कस भी कर चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। बढ़ते हैं पैराग्राफ 3 की तरफ। इल्म एक अजीम कुव्वत है, नॉलेज इज अ ग्रेट पावर। इल्म के जरिए हमें मादी दौलत से नहीं बल्कि रूहानी सुकून मिलता है। नॉलेज, इल्म, नॉट ओनली गिव्स अस मनी, ठीक है जी, नॉट ओनली पहले आ गया बाद में नहीं आएगा। इल्म ना सिर्फ हमें पैसा देता है बट ऑल्सो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, बल्कि रूहानी सुकून भी देता है। तो अगेन स्टूडेंट्स आप देख चुके हैं कि ये एक प्रेजेंट टेंस का पैसेज है और इसको टू द पॉइंट और रेलिवेंट तरीके से शॉर्ट सेंटेंसेस की मदद से सिंपल वोकैबुलरी के जरिए सोल्व किया जा रहा है। कहता है जी हमारे मजहब में इल्म हासिल करना हर शख्स पर फर्ज है। हमारे मजहब में, इन आवर रिलीजन, गेटिंग नॉलेज इज ओब्लिगेटरी फॉर एवरीवन। अब आपके ज़हन में ओब्लिगेटरी नहीं आता, नो प्रॉब्लम, इसका सिनोनिम तलाश कर लीजिए, लाजमी के लिए यूज हुआ है, ओब्लिगेटरी की जगह कंपल्सरी कर ले,
کامن ورڈ ہے، جیسے کہ آپ انگلش کمپلسری پڑھ رہے ہیں، اردو کمپلسری پڑھ رہے ہیں، لازمی مضمون کی حیثیت سے یہ شامل ہے۔ اچھا جی، علم ایسی چیز ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا. دس از دا تھنگ دیٹ کین ناٹ بی اسٹولن. ٹھیک ہے جی، اسٹیل کی اس نے تھرڈ فارم یوز کی ہے، دیٹ کین ناٹ بی اسٹولن. علم کے بغیر کوئی انسان اپنی ذات کو علم حاصل نہیں پہچان سکتا، علم حاصل کیے بغیر پہچان نہیں سکتا، اور یوں ہی ساری زندگی اپنے مقصد حیات سے بے خبر رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے وداؤٹ نالج نو مین کین ریکگنائز ہمسیلف. کوئی بھی شخص خود کو پہچان نہیں سکتا. اینڈ از انویئر، اور بے خبر رہتا ہے آف ہز آبجیکٹو، اپنے مقصد سے، تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی پوری زندگی. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ سینٹینس ہے جی ہمارے پاس، علم حاصل کر کے انسان خود کے لیے بہتری پیدا کر سکتا ہے، اپنے معاشرے اور اپنی قوم کے لیے. ہیونگ دی نالج، علم حاصل کر کے، گوٹ جب وہ حاصل کر لے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اے مین کین برنگ اباؤٹ دی بیٹرمنٹ آف ہمسیلف، ہز سوسائٹی اینڈ ہز نیشن. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم آفٹر سے بھی کر سکتے تھے، آفٹر گیٹنگ نالج یا آفٹر ایکوائرنگ نالج، کوما اے مین کین برنگ اباؤٹ دی بیٹرمنٹ آف ہمسیلف، کوما ہز سوسائٹی اینڈ ہز نیشن. تو وہی چیز جو شروع میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک سینٹینس کو کئی ڈفرنٹ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. بڑھتے ہیں پیسج 4 کی طرف. پیسج 4 اگین belongs to present tense. be attentive all of you. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. دیکھیں آپ نے سبجیکٹ تلاش کیا پاکستان. پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری. پیس، امن، لونگ، پسند. اچھا جی، ہم اپنے ہمسایوں سے ہمیشہ دوستانہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں. اب اس سینٹینس میں سبجیکٹ تلاش کریں. وی سبجیکٹ ہے. وی آلویز وانٹ ٹو کیپ فرینڈلی ریلیشنز ود آور نیبرس. انڈیا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہو جائیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی اگنور آور ڈیفینس. اب یہ جملہ ایک اور طرح سے بھی ہو سکتا ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی شوڈ بی اگنورینٹ آف آور ڈیفینس. دونوں ہی طریقے ٹھیک ہے. ایک ورائٹی کے طور پر میں نے سیکنڈ سینٹینس ایک دوسرے طریقہ سے آپ سب کے لیے ٹرانسلیٹ کیا. اچھا جی، ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے ارد گرد کے ماحول پہ. وی نیڈ ٹو کیپ این آئی. اب ایڈیومیٹک استعمال آ گیا. کیپ این آئی، نظر رکھنا. اون آور سراؤنڈنگ، اسٹوڈنٹس، ارد گرد کا ماحول. ٹھیک ہے جی. ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں اپنے گرد و پیش زمانے میں مضبوط دفاعی امن کی ضمانت موجودہ ہماری طرف بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے. وی شوڈ بی اسٹرانگ انف. ہمیں اس قدر مضبوط ہونا چاہیے. دیٹ نو ون، نو کے بعد ون کر لیں، کین تھنک آف ہارمنگ اس. کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کا نہ سوچ سکے. موجودہ دور میں، ان دا پریزنٹ ایج، ٹھیک ہے، ایک مضبوط دفاعی امن کی یقین دہانی کرواتا ہے. A strong defense، ایک مضبوط دفاع، is the assurance of peace، امن کی یقین دہانی کرواتا ہے یا امن کا ضامن ہے یا امن کی ضمانت دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ پریزنٹ ٹینس کا پیسج بہت ہی سمپل تھا. سینٹینسز بہت شارٹ تھے، وکیبلری ڈیفیکلٹ نہیں تھی. بس جن سٹوڈنٹس کی ٹینسز پہ کمانڈ اچھی ہے، جو اوپر میں نے ٹپس بتائے ہیں، ان کو آپ یاد رکھ لیں گے. ساتھ میں آپ کو درست کنسٹرکشن آف سینٹینس آ جائے گی، تو ٹرانسلیشن بہت ایزی ہے. مزید اس میں کافی زیادہ مارجن بھی ہے جس سے سٹوڈنٹس فائدہ اٹھا سکتے. بڑھتے ہیں نیکسٹ پیسج کی طرف. جی پیسج 5 دیکھتے ہیں. یہ بھی بورڈ کا ریپیٹڈ پیسج ہے آف ایمینس امپورٹینس. ہمارے بچوں کو اسکولوں میں یا ہمارے اسکولوں میں بچوں کو جسمانی سزا دی جاتی ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، جسمانی کا ورڈ ہے انگلش ووکیبلری کے لحاظ سے کورپورل، اور پنشمنٹ سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اب بالفرض کسی بچے کے ذہن میں کورپورل نہیں آ رہا, بالفرض وہ لکھتے تھا فزیکل پنشمنٹ, تو فزیکل بھی جسمانی ہوتا ہے. بہرحال جی اس کی جو اچھے والی ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ چلڈرن آر گیون کورپورل پنشمنٹ ان آور اسکولس. کہتا ہے بظاہر مقصد اس کا بچے کی اصلاح ہے. دا اپرنٹ پرپز آف دس از ٹو ریفارم دی چائلڈ. مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچہ خود اعتمادی کھو دیتا ہے سزا کی وجہ سے. بٹ اٹ از observed, observed میں نے دیکھا گیا, observed بھی کر سکتے ہیں, noticed بھی کر سکتے ہیں, that children کے بچے lose their self confidence, خود self اعتمادی confidence due to punishment, سزا کی وجہ سے. اس کے بعد ہے جی وہ جارحانہ رویہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے. they become aggressive, aggressive جارحانہ رویے کے لیے استعمال ہوتا ہے جی. کہتا ہے بغاوت کے جذبات ان میں پیدا ہو جاتے ہیں. ایموشنز جذبات, آف ڈیفائنس بغاوت. اب بغاوت کے لیے ڈیفائنس بھی یوز ہوتا ہے, ریوولٹ بھی یوز ہوتا ہے, REVOLT. آر ڈیولپڈ ان دیم, ڈیولپڈ بھی یوز ہو سکتا ہے, جنریٹڈ بھی. ٹھیک ہے جی. نتیجتاً یا لہذا وہ استاد سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسکول کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. کونسیکوینٹلی یاد رکھیے, کونسیکوینٹلی سینٹینس کے سٹارٹ میں تو اس کے بعد کوما آنا مسٹ ہے. دے اسٹارٹ ہیٹنگ دا ٹیچر, وہ استاد سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ دا اسکول, اور مدرسے سے بھی, اسکول سے بھی. اینڈ کوئٹ اسکولنگ, اور اسکول چھوڑ دیتے ہیں. کونسیکوینٹلی لہٰذا دے اسٹارٹ ہیٹنگ دا ٹیچر, وہ ٹیچر سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دی اسکول, اور اسکول سے. اینڈ کوئٹ اسکولنگ, اور اسکول چھوڑ دیتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس, پیسج 5 کے سکسیسفل کمپلیشن کے بعد ہم پیسج 6 کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پیسیجز بہت سوچ سمجھ کے آپ کی پریکٹس کے لیے شامل کیے گئے ہیں تاکہ ہر طرح کے پیسیجز اور ہر طرح کے سینٹینسز کو آپ ڈیل کریں اور اس طرح ٹرانسلیشن میں آپ کے لیے خاصی آسانی پیدا ہو جائے. آج کل ہم سائنسی دور میں رہ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان دا ایج آف سائنس. اب آج کل کے لیے آپ اینڈ پہ ناؤ ڈیز بھی کر سکتے ہیں, دیز ڈیز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دور, زمانہ, ایج, ایرا, ERA, یہ اس کے لیے وکیبلری ورڈز ہیں جی. دنیا کا ہر ملک سائنسی ترقی کرنا چاہتا ہے. ایوری کنٹری آف دا ورلڈ وانٹس, پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ تھرڈ پرسن سنگولر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ SEIS کا ایڈیشن ہے. ایوری کنٹری آف دا ورلڈ وانٹس ٹو میک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے جی. انسان کو چاہیے کہ وہ سائنس کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرے. مین شوڈ چاہیے یوز استعمال سائنس فار پازیٹیو پرپزز, مثبت مقاصد. پازیٹیو کی جگہ ہم کنسٹرکٹیو بھی کر سکتے ہیں, تعمیری. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی. کہتا ہے لیکن انسان نے سائنس کی مدد سے یا اس کی مدد سے بہت ہولناک اور تباہ کن ہتھیار بنا لیے ہیں. بٹ لیکن مین ہیز میڈ ویری ڈریڈفل, ڈریڈفل استعمال ہوا ہے ہولناک. ٹھیک ہے. اینڈ ڈسٹرکٹیو تباہ کن ویپنز ہتھیار ود دا ہیلپ آف سائنس. ٹھیک ہے. در حقیقت ہر ملک چاہتا ہے اس کے پاس جدید ترین دفاعی ہتھیار ہوں. در حقیقت مینز حقیقت میں, ان فیکٹ. اس کے بعد بھی اگر یہ سینٹینس کے سٹارٹ میں آئے تو کوما آنا چاہیے. ریٹن ہے ایوری کنٹری وانٹس ٹو ہیو دا لیٹسٹ ڈیفینس ویپنس. پیسج 6 کمپلیٹ ہوا, 7 کی طرف بڑھیں گے جی. اچھا جی, نیکسٹ پیسج پر بڑھنے سے پہلے میں ایک ٹپ دیتا چلوں. سیکنڈ ایئر کی ٹرانسلیشن میں اردو ٹو انگلش ہمیں کچھ پیسیجز پرسنالٹی بیسڈ بھی آتے ہیں. تو نیکسٹ پیسج اتفاق سے ہمارا پرسنالٹی بیسڈ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی پرسنالٹی پر ہے, اور یہ پاسٹ ٹینس کا پیسج ہے. اس بہانے پاسٹ ٹینس کی بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. کہتا ہے جی مسلمانوں کو قائد اعظم پر پورا اعتماد تھا. مسلم سبجیکٹ ہے, ہیڈ گریٹ کانفیڈنس ان قائد اعظم. اب دیکھیں کانفیڈنس ان, یہ ہے درست پریپوزیشن کا استعمال. تو پریپوزیشنز اگر آپ نے اچھے طریقے سے پڑھے ہیں, یاد کیے تو ٹرانسلیشن میں وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے. اچھا جی,
نیکسٹ ہے وہ آپ کی ہر بات مان لیتے اور فخر محسوس کرتے تھے. دے فیلٹ پرائڈ ان فالوئنگ ہز ایڈوائسز. اسٹوڈینٹس یہ ایک کمپوزنگ ایرر ہے, ایڈوائس کا پلورل نہیں ہوتا, اس کو آپ کر لیں. دے فیلٹ پرائڈ ان فالوئنگ ہز پیسز آف ایڈوائس, PIECES, پیسز آف ایڈوائس. جن ورڈز کا جنرلی پلورل نہیں بنتا تو ان کے ساتھ ہم پیسز آف لگا کے پلورل بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قائد اعظم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ متحد ہو جائیں. قائد اعظم سجیسٹڈ دا مسلمس ٹو بی یونائٹیڈ. ٹھیک ہے جی, ٹو ذرا ایڈ کر لیجئے گا. مسلمانوں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا. مسلمس ایکٹڈ اپون ہز ایڈوائس. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے سخت کشمکش کی, جد و جہد کی, محنت کی. ٹھیک ہے. قائد اعظم اسٹرگلڈ ہارڈ فار دی فارمیشن آف پاکستان. اب فارمیشن کی جگہ ہم کریشن کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, تخلیق. آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا. ایٹ لاسٹ پاکستان کیم انٹو بینگ, وجود میں آیا on 14th of August 1947, اور ہمارے عظیم قائد کو ان کی محنت کا پھل مل گیا. اینڈ our great leader received the fruit, پھل of his hard work. ٹھیک ہے جی. تو بڑھتے ہیں پیسج 8 کی طرف. جی پیسج 8 دیکھیے گا. آج کے دور میں جنگلات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دی فوریسٹس پلورل ہے, جمع کا صیغہ اس لیے ایس لگا ہے. ہیو گریٹ امپورٹینس ٹوڈے. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں وہ آب و ہوا کو خوشگوار رکھتے ہیں. دے کیپ دی کلائمیٹ, آب و ہوا, پلیزنٹ, خوشگوار. ٹھیک ہے جی. وہ موسم کی شدت کو کم کرتے ہیں. دے کنٹرول یا لیسن, LESSEN, دی انٹینسٹی آف ویدر. ٹھیک ہے جی. وہ ہمیں بچاتے ہیں آندھیوں سے, سیلابوں سے اور سیمو تھور سے. دے پریونٹ, وہ بچاتے ہیں اس, ہمیں, فروم, اس اپنے پاس سے لگا لیں جی, فروم ونڈ سٹورمز, فلڈز اینڈ سیلینٹی اینڈ واٹر. یہ جی سیمو تھور ہے, لوجنگ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی, یہ بارش کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دے ہے ورڈ فورسٹ کے لیے استعمال ہوا ہے, وائی لگا لیجئے گا, کمپوزنگ ایرر ہے. دے برنگ اباؤٹ رین. ٹھیک ہے جی. یہ محفوظ رکھتے ہیں برف کو پگھلنے سے. دے پریونٹ آئس فرام میلٹنگ ارلی, جلد پگھلنے سے, ہر طرف برف کو جلد پگھلنے سے روکتے ہیں. دے پریونٹ آئس فرام میلٹنگ ارلی. زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں. دے THEY آئے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس. انہینس بڑھاتے ہیں, انکریز بڑھاتے ہیں. دی فرٹیلٹی, زرخیزی آف دی سوئل, زمین کی. ٹھیک ہے. جنگلات ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب سبجیکٹ فوریسٹس ہے. پلے, ادا کرتے ہیں, امپورٹنٹ رول, ایک اہم کردار, ان دی اکونومک ڈیولپمنٹ, معاشی ترقی آف اے کنٹری, کسی بھی ملک کی. بڑھتے ہیں پیسج 9 کی طرف. جی نیکسٹ پیسج بھی پرسنالٹی بیسڈ ہے اور ویری امپورٹنٹ پیسج ہے, بولڈ ریپیٹڈ پیسج ہے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. علامہ اقبال از آور نیشنل پوئٹ, قومی نیشنل. وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ہی واز بورن ان سیالکوٹ. اب دیکھیں پہلا سنٹینس پریزنٹ تھا, دوسرا پاسٹ آ گیا. ابتدائی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی. کنہوں نے؟ علامہ اقبال نے. میل ہے, ہی استعمال ہوگا. ہی گوٹ ہز ارلی ایجوکیشن دیر. وہاں سے دیر کی جگہ میں فروم سیالکوٹ بھی کر سکتا تھا. بوتھ ایکسپریشنز آر 100% کریکٹ. اس کے بعد لاہور چلے آئے, جہاں سے انہوں نے فلسفے میں ایم اے پاس کیا. آفٹر دیٹ, اس کے بعد کوما, ہی کیم ٹو لاہور. لاہور پروپر ناؤن ہے, کیپٹل مشہور شہر کا نام ہے. ویئر ہی پاسڈ از ایم اے, کیپٹل ایم, فل اسٹاپ, کیپٹل اے, ایبریویشن, ان فلاسفی. ٹھیک ہے. نیم آف این امپورٹنٹ سبجیکٹ, پی کیپٹل. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک پروفیسر کے طور پر کام کیا گورنمنٹ کالج میں کچھ دیر تک. ہی ورکڈ ایز اے پروفیسر ان گورنمنٹ کالج فار سم ٹائم. گورنمنٹ کا جی, کیپٹل کالج کا سی.
پھر وہ برطانیہ چلے گئے. دین ہی وینٹ ٹو انگلینڈ. برطانیہ یا انگلستان ایک ہی بات ہے. اچھا جی, واپسی پر انہوں نے لاہور میں وکالت کی مگر ان کو وہاں کام پسند نہ آیا. ٹھیک ہے جی. آن ریٹرننگ کوما ہی اسٹارٹیڈ لا پریکٹس ان لاہور بٹ ہی ڈیڈنٹ لائک دس جاب. ٹھیک ہے جی. ان کی زیادہ دلچسپی شاعری اور قومی مسائل میں تھی. ہز علامہ صاحب کے لیے, علامہ اقبال صاحب کے لیے استعمال ہوا ہے. چیف انٹرسٹ واز پوئٹری اینڈ نیشنل ایشوز. نیشنل ایشوز قومی مسائل. بڑھتے ہیں اپنے فائنل اینڈ لاسٹ پیسج کی طرف. دیٹ از پیسج نمبر 10 پلیز. پیسج 10. مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. آئی ایم فونڈ آف, پریپوزیشن ہے شوقین ہونا, ریڈنگ بکس. ٹھیک ہے. اسی لیے اپنا فارغ وقت زیادہ تر کالج لائبریری میں گزارتا ہوں. اسی لیے دیٹ از وائی, دیٹس وائی اکٹھا بھی لکھا جا سکتا ہے. آئی اسپینڈ مائی موسٹ آف دا ٹائم ان دی کالج لائبریری. ٹھیک ہے جی. میں گھنٹوں بیٹھا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور خود کو دنیا کے عظیم علماء سے مستفید کرتا ہوں. آئی کیپ آن ریڈنگ فار آورز, میں گھنٹوں تک پڑھتا رہتا ہوں. اینڈ بینیفٹ مائی سیلف, اور خود کو فائدہ پہنچاتا ہوں. فرام دا گریٹ اسکالرز آف دی ورلڈ, دنیا کے عظیم علماء سے. ٹھیک ہے جی. عالموں سے, عالم کی جمع علماء. ٹھیک ہے جی. بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ طلبہ بلکہ یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے کہ بعض اوقات میں حیران ہوتا ہوں کہ طلبہ کی اکثریت لائبریری کیوں نہیں آتی. بعض اوقات sometimes I wonder why the majority of the students does not come to the library. یہاں پر ڈز کی جگہ بلکہ ڈو کر لیجئے گا, میجورٹی ہے. sometimes I wonder why the majority of the students do not come to the library. ٹھیک ہے. یہ جگہ سنسان کیوں ہے, خود سے سوال کر رہا ہے وہ. وائی از دس پلیس ڈیزرٹیڈ, سنسان. دیکھیں اسٹوڈنٹ, سوالیہ جملہ, آخر پر سوالیہ نشان لگا, کوسچن مارک. اگر طلبہ کا مطالعے میں دلچسپی ہو تو ہمارا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتا ہے. جان بوجھ کر یہ پیسج شامل کیا گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے ٹرانسلیشن میں محاورہ بھی آ جاتا ہے. تو جن بچوں کو ایڈیمز درست طور پر یاد ہوں گے اردو میننگ کے ساتھ, وہی ایڈیومیٹک ٹرانسلیشن کر سکیں گے. If students had an interest in reading, our country will progress by leaps and bounds. اینڈ میں یہ فیوچر ٹینس کا بھی تھوڑا سا ٹچ آ گیا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا ٹرانسلیشن کا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ان all respects. Thank you all.